بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارا یہ درس سبق نمبر 16 جو کہ تیسرا مسئلہ ہے بحث نبوت میں، اس میں عصمت سے ہم بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے عصمت کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس سے ہم بحث کریں گے۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، مقصد رابع یعنی نبوت کے اندر جو تیسرا مسئلہ ہے وہ فی وجوب العصمت، وجوب عصمت کے بارے میں ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ بعثت کیا ہے، حسن ہے، اور اس کے حسن کی بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب بھی ہے کہ انبیاء مبعوث ہونی چاہیے، نبی ہونا چاہیے۔ تو جب نبی آئے تو آیا ہر قسم کا بندہ نبی بن کے آ سکتا ہے، یا اس نبوت کے اندر، اس نبی کے اندر کچھ خاص خصوصیات اور شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی بغیر کسی شرط کے نہیں ہو سکتا، بلکہ نبوت کے اندر بھی چند شرائط موجود ہے۔ ان میں سے پہلا شرط عصمت ہے، یعنی نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ قال، خواجہ فرماتے ہیں کہ وَيَجِبُ فِي النَّبِيِّ، جب آپ نے نبوت کو مان لیا، اس کو واجب قرار دے دیا، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ نبی کے اندر واجب ہے کہ العصمت، کہ نبی کیا ہو، معصوم ہو۔ اب معصوم کی تعریف کچھ یوں ہوگا کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے یعنی گناہ اور اشتباہ سے محفوظ، یعنی عصم بمعنی معصوم، یعنی عصمت کا معنی یعنی گناہ و اشتباہ سے یعنی محفوظ رہنا، یعنی نہ وہ پیغمبر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ اپنے کاموں میں اشتباہ سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا بلکہ اسی حد تک محدود نہیں، بلکہ عصمت کا بیانیہ اس سے بھی یعنی اعلیٰ اور بلند و ارفع ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، ایک گناہ اور دوسرا اشتباہ، بلکہ ان سے بھی اس کا یعنی مرتبہ بلند و بالا ہے۔ وہ یہ کہ عام قسم کی چیزیں جو معاشرے میں غلط شمار تو نہیں ہوتا، معاشرے میں جو عصمت کے خلاف تو شمار نہیں ہوتا، لیکن ایسا افعال ہے جو مروت کے خلاف ہے، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں، مثلا چلتے ہوئے کھانا، یہ نہ اشتباہ ہو سکتا ہے نہ گناہ ہے، لیکن چلتے ہوئے راستے میں کھانا یہ مروت کے خلاف ہے۔ انبیاء کا ان چیزوں سے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی عصمت جب آپ واجب قرار دیتے ہیں تو امامیہ کے ہاں عصمت کا معنی اتنا بلند و ارفع ہے کہ اس میں گناہ بھی نہ ہو، مرحلہ اول۔ مرحلہ ثانی، چاہے گناہ میں بھی فرق نہیں ہے کہ چاہے گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، کسی بھی ہر قسم کی گناہ اور لغزش سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ نہ صرف گناہ سے بچنا کافی ہے، بلکہ انبیاء معصوم اور عصمت کے حصول کے لیے انبیاء میں شرط ہے کہ وہ اشتباہ سے بھی پاک ہو۔ اشتباہ یعنی ایک بندہ کوئی چیز گنتے ہیں مثلا، تو غلطی سے وہ چیز مثلا ایک چیز زیادہ گن لیتا ہے، ایک چیز کم گن لیتا ہے، اشتباہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ داغے میں تسبیح کے دانے ڈال رہے ہیں، پرو رہے ہیں، تو اس کے اندر ممکن ہے آپ گنتے ہوئے ڈالتے تو آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے اس داغے کے اندر شاید 29 یعنی 99 دانے ڈالے ہوں تسبیح کے۔ اب اشتباہ یہ بھی ہے، اور دوسرے تو آپ کو ہے کہ میں نے گن کے 100 ڈالے تھے، اب اشتباہ ہوتا ہے آپ کو کہ 99 ڈالے یا 100 ڈالے، اشتباہ ہے۔ تو یہ بنی نوع بشر کے اشتباہ کوئی نہ گناہ ہے اس کے یعنی ہونے سے، اور نہ اس سے
پاک ہے، لیکن معصوم کے لیے اشتباہ بھی جائز اور ممکن نہیں، وہ معصوم ہونا چاہیے، اس کو کبھی اشتباہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کے مروت کے خلاف چھوٹی موٹی چیزیں چلتے ہوئے کھانا یہ عیب شمار ہوتا ہے معاشرے میں، معاشرتی طور پر، لیکن حقیقت میں نہ اس کی کوئی عیب ہے نہ کچھ اس کی مذمت ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے بھی انبیاء کا معصوم ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ عصمت کا معنی یہ ہوگا۔ اب عصمت آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، تو اس کے امکان کے بارے میں ہم بہت ساری چیزیں بحث کر سکتے ہیں۔ امکان ہے، امکان عصمت کا امکان ہے عقلی طور پر بھی۔ مثلا کوئی بھی ماں اپنے بچے کو قتل نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اس کے اوپر عصمت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر قادر ہی نہ ہو، قدرت کا سلب ہونا یعنی عصمت نہیں کہلاتا، بلکہ قادر ہوتے ہوئے آپ اس فعل کو انجام نہ دے دیں، اس کو عصمت کہلاتا ہے۔ لہذا انبیاء جب ہم کہتے کہ وہ معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان سے اشتباہ نہیں ہوتے، اسی طرح غیر مروت اور غیر اخلاقی چیزوں سے وہ پاک ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انبیاء یہ چیزیں کر نہیں سکتا، بلکہ انبیاء کر تو سکتے ہیں، لیکن کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر سکنے کے باوجود بھی نہیں کرتے، یہ ہے عصمت، اور اسی وجہ سے ان کو مرتبہ و مقام بھی ہے، مرتبہ و مقام، یعنی عصمت انبیاء چونکہ معصوم ہے لہذا وہ باقی تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اور یہ عصمت کا ہونا عام چیزیں، اب مرتبے کے لحاظ سے عصمت میں فرق پڑتا ہے، یعنی عصمت کے مرتبے میں فرق پڑتا ہے۔ مرتبہ ایک ہوتے کہ عام انسان بھی، آپ اور میں بھی کچھ گناہوں سے معصوم ہے، مثلا کوئی بھی انسان اپنے زبان کو نہیں کاٹتا، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مثلا اس کو اس کے نقصانات کا پتہ ہے۔ کوئی انسان اپنے کان کو ہوش میں نہیں کاٹتی، اسی طرح ماں اپنے بچے کو ہوش میں قتل نہیں کرتا۔ ان بڑی بڑی جرائم سے ہر انسان کیا ہے؟ پاک ہے، معصوم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں کوئی انسان اپنا اگر وہ زبان کاٹنا چاہے تو نہیں کاٹ سکتے کہ جب وہ کاٹے گا تو اس کے بہت سارے ممکن آپ کو مثالیں میں شاید مل جائے، لیکن عمومی طور یہ نہیں کاٹتا۔ اسی طرح کوئی ماں اپنے بچے کو قتل کرے تو قتل تو ہو جاتا ہے، اس میں ایسا نہیں کہ وہ قتل کرے پھر بھی قتل نہیں ہوگا، اس کی قدرت بھی نہ ہو، یہ قتل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی قتل کرتا نہیں ہے، یہ عمومی عصمت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں یعنی بڑے اولیاء، مثلا کچھ لوگ جو غیبت کبھی نہیں بولتے، اپنے نہیں کرتے، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، علماء کرام، بزرگ علماء کرام، صاحبان عرفاء، یہ عصمت ان کے لیے، وہ بڑے بڑے کبائر گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب اس سے بھی یعنی اولیاء اللہ و عرفان کے اعلیٰ مراتب پہ تو وہ گناہان صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، یعنی وہ چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں اور بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ دو مرحلہ ہو گیا۔ اگر وہ اس کے مراتب اگر عالی یعنی مراتب اولا سے اور عرفانی اس کا رابطہ بہت زیادہ مضبوط ہو تو ممکن ہے کوئی انسان اشتباہ سے بچ جائے، مروت کی اخلاقی چیزوں سے امکان ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ معصوم انسانوں کے ہاں متصور ہے، بلکہ یہ متصور تو کیا یہ بات واقعی ہے، بہت سارے انسان مختلف گناہوں کے نسبت سے معصوم ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہے تو ان کے اندر عصمت کا امکان نہیں ہوتا بلکہ وجوب ہوتا ہے، یعنی انبیاء معصوم ہے اور ان کے اندر جو عصمت ہے وہ عصمت وجوبی ہے، اور عصمت بھی عام انسانوں کی طرح یعنی بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے جرائم سے بچنا وہ والی عصمت نہیں، اہل عرفا کی طرح گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچنے والی وہ والے عصمت نہیں، بلکہ یہاں پر انبیاء میں جو عصمت واجب ہے اس عصمت سے مراد عصمت اعلی مراتب ہے، عصمت کے اعلی مراتب یعنی درجہ عروج پر جا کر جو عصمت ہے وہ والی عصمت مراد ہوگا۔ اب جب عصمت کے اعلی مراتب یعنی سب سے بلند مرتبہ انبیاء میں معصوم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ اور غیر تمام چیزوں سے وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ جب ان کے ہاں جب ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ بڑے یعنی عصمت یعنی ان تمام مراحل میں یعنی انسان معصوم ہوتے ہیں تو لہذا یہ والی عصمت واجب ہے۔ اب یہ ہو گیا عصمت کا معنی، تعریف عصمت مکمل ہو گیا۔
اب آتے ہیں دلائل عصمت۔ دلائل عصمت کا بیان کچھ یوں ہے، خواجہ فرماتے ہیں کہ عصمت واجب ہے لیکن اس کے کتنے ادلے ہیں؟ چند ادلے بیان کرتے ہیں۔ پہلا دلیل یہ ہے کہ لیحصل الوثوق، تاکہ جب انبیاء معصوم ہو تب وثوق اور اطمینان کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ معصوم ہوں گے، جب آپ کو یقین ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچا ہوگا، تو اس صورت میں آپ انبیاء کے اوپر اعتماد کریں گے۔ جب اعتماد کریں گے تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، جب اطاعت کریں گے تو فیحصل الغرض، انبیاء مبعوث ہونے کا غرض بھی کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا۔ لہذا اس لیے انبیاء معصوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ معصوم نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ انبیاء کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا۔ جب اعتماد نہیں ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ غرض انبیاء جو غرض ہے وہ غرض حاصل نہیں ہوگا، تو لہذا ان کی بعثت لاغو ہو جائے گی۔ دوسری دلیل وَلِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ، انبیاء کی متابعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی انبیاء کی متابعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب متابعت واجب ہو تو اس صورت میں متابعت واجب ہونے کے باوجود اطاعت واجب ہو اور انبیاء گناہوں سے نہ بچے اور وہ معصوم نہ ہو، وہ بھی گناہ انجام دینے والا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ اس کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گناہ میں جا کر اس کی پیروی کریں گے، تو لہذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، وضدھا کا مطلب ہے کہ متابعت واجب ہے اور ضد متابعت بھی واجب ہو جائے گا۔ ضد متابعت اس طرح سے کہ نبی کی متابعت واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ایک طرف سے اطاعت کا حکم۔ وضدھا چونکہ وہ معصوم نہیں ہے اور گناہ انجام دے رہے ہیں، تو جب گناہ انجام دے رہے تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ گناہوں سے بچو، تو لہٰذا اس کی اطاعت نہ کرنا واجب ہو جائے گا، تو لہٰذا اجتماع ضدین لازم ہو جائے گا۔ یہ عقلی بنا سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ بس مجبوراً جب ہم اس فرضی کو نہیں مانتے تو ہمیں مجبوراً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہے۔ اچھا، لوجوب متابعته وضدها الانکار فیحصل، لوجوب متابعہ ایک، وضدها یعنی لیحصل الوثوق ایک ہو گیا، ولوجوب متابعہ دو، الانکار علیہ یہ تیسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل کیونکہ انکار کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی اگر انبیاء معصوم نہ ہو تو ان کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر واجب ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یعنی انکار نبی، جب آپ نبی کا منکر ہو جائیں گے تو نبی کو کیا ہوگا؟ ایذا، یعنی ان کو زحمت پہنچیں گی، ایذا دینا لازم آئے گا، اور نبی کو ایذا دینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یؤذون النبی والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کیا کرتا ہے؟ لعن کرتا ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، لہذا لعن خدا سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لہذا جب یہ واجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا امر نہیں کرتا کہ جس سے اس کے بندے کا لعن لازم ہو جائے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے ہی معصیت کا امر دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ چیز اس طرح سے واضح ہوا کہ نبی معصوم ہے اور ان کے معصوم ہونے کا خاص مطلب ہے اور معصوم ہونے کے بھی خاص دلائل ہے۔ لہذا ان تمام ادلہ کو لحاظ رکھتے ہوئے خواجہ فرماتے ہیں کہ یجب فی النبی العصمت، نبی کے اندر عصمت واجب ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔